نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ مولانا العظیم۔ تصوف تزکیہ باطن کا ایک نظام ہے جو تمام مذاہب سے ہوتا ہوا اسلام میں بھی آیا، بالکل اسی طرح جیسے عقائد کا نظام تمام مذاہب میں تھا، اسلام میں بھی عقائد کا نظام آ گیا۔ جس طرح عبادات کا نظام پہلے تمام مذاہب میں گزرا ہے، اسی طرح اسلامی تعلیمات میں بھی وہ آ گیا۔ جس طرح اعمال کا نظام تمام مذاہب میں اپنے اپنے وقتوں کے لحاظ سے آیا، اسی طرح اسلام میں بھی وہ عبادات کا نظام آ گیا۔ تزکیہ باطن اور تصفیہ ظاہر تصوف کا یہ بنیاد ہے۔ آپ کے عقائد آپ کا عمل ہو، آپ کا عمل آپ کا باطن ہو، اور آپ کا باطن وہ آپ کے ظاہر کے عین مطابق ہو۔ تصوف کا منشا یہ ہے، جب آپ کی زبان سے اللہ نکلے تو آپ کا دل بھی اللہ ہی کہے، اور آپ کا پورا وجود وہ اس ایک اللہ کی یاد میں محو بھی ہو، تو یہ تصوف کا اصل منشا ہے۔ جب آپ کہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کہتے وقت واقعتاً آپ کے ظاہر و باطن میں، آپ کے سوچ اور فکر میں، آپ کے وجدان میں، آپ کے ادراک میں، آپ کے تصور میں، اور آپ کی چاہتوں میں، آپ کی رغبتوں اور انابتوں میں، آپ کی محبتوں میں وہ اللہ ہی سب سے بڑا نظر آئے۔ یہ تصوف کا اصل مقصد ہے۔ تصوف کے مقصد کے حوالے سے ہم اس سے پہلے کسی مجلس میں یہ عرض کر چکے ہیں کہ تصوف کے 3 پہلو عرض کیے گئے تھے۔ ایک تصوف کا علمی پہلو ہے، ایک تصوف کا عملی پہلو ہے، اور ایک تصوف کا فکری پہلو ہے۔ آج تصوف کے علمی پہلو کے حوالے سے مختصر سی گفتگو کی جائے گی، اگرچہ یہ موضوع بہت وسیع بھی ہے اور بہت پھیلا ہوا بھی ہے۔ مختصر سے وقت میں اس کے بارے میں بات کرنا اور اس بات کو سمیٹ لینا یہ مشکل ہے۔ تصوف کے علمی پہلو کے بارے میں پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کا ہر پہلو یہ تقریباً 2 صدی میں تدوین کے مراحل سے گزرا ہے۔ احادیث ہیں یا تفاسیر ہیں، عقائد کی کتابیں ہیں یا فقہ کی کتابیں ہیں یا دوسرے علوم اسلامیہ ہیں، یہ تقریباً سارے کے سارے 2 صدی میں باقاعدہ طور پر ایک علمی منہج کے طور پر سامنے آتے ہیں۔ پہلی صدی کے آخر میں اس کا بیج نظر آتا ہے، افراد نظر آتے ہیں کہ فلاں تابعی یا فلاں صحابی وہ فلاں موضوع پر زیادہ احادیث یاد رکھتے تھے، زیادہ سنایا کرتے تھے۔ اگلے مرحلے میں تابعین آ گئے۔ تابعین کے بعد کا جو دور ہے یا تابعین کا آخری دور یہ ائمہ مجتہدین کا دور ہے۔ تابعین کے بعد کا دور جس کو آپ تبع تابعین کا دور کہہ لیجئے یا جس کو آپ ائمہ مجتہدین کا دور کہہ لیجئے، یہ مترادف ہے۔ تصوف کے علمی پہلو پر بھی تبع تابعین کا دور یا ائمہ مجتہدین کا دور وہ دور ہے جس میں محنتیں اور کاوشیں ہوئیں اور باقاعدہ اس کے لیے رسائل اور کتب مرتب و مدون کی گئی، اور وہ کتب رسائل آج بھی بہت ساری خانقاہوں میں تعلیم اور تعلیم کی زینت ہیں، اور لوگ ان کو پڑھتے و پڑھاتے ہیں۔ ان میں اگر تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر صرف چند ایک متون کا میں آپ کے سامنے تعارف پیش کروں، اور باقی تفصیلات کسی دوسرے موقع پر میں عرض کر دوں گا، گویا علمی تصوف کے علمی پہلو کی آج یہ پہلی نشست ہے، اور مقصد یہ ہے
کہ تصوف کے بارے میں جو دو پہلو بن چکے ہیں ہمارے، اور دونوں تصوف گریز پہلو ہیں، ایک تصوف کا باغیانہ پہلو اور تصوف کا اندھا مقلدانہ پہلو، ان دونوں پہلوؤں کے درمیان میں جو اصل تصوف ہے اس سے آگاہی بہت ضروری ہے۔ تصوف کا باغیانہ پہلو یہ ہے کہ بعض دوستوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ شاید تصوف ایک متوازی دین ہے، یا شاید تصوف عیسائیت سے، یہودیت سے، ہندوؤں سے، دوسری جگہوں سے آیا ہوا ہے، یہ ویدانتی فلسفہ ہے، یہ شاید یہودیوں سے آیا ہے، یہ شاید رہبانیت ہے جو عیسائیت سے یہاں آ گئی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے، یہ تصوف ایک ایسا فن ہے، ایک ایسا علم ہے، ایک ایسا طرز فکر ہے جو تمام مذاہب میں کسی نہ کسی انداز میں نظر آتا ہے، اور اسلام میں بھی وہ آیا۔ اسی لیے اسلام کے اولین دوروں میں ہمیں بہت ساری شخصیات نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہیں جو تقریباً 181 ہجری 181 میں فوت ہوئے ہیں، اور 181 میں جب فوت ہوئے اور انہوں نے باقاعدہ کتاب الزہد مرتب کی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ اس کا اندر کا صفحہ ہے، معذرت کے ساتھ کونے پر میری مہر لگی ہوئی ہے۔ یہ کتاب الزہد ہے، 180 ہجری میں جو شخصیت فوت ہو گئی، اب ظاہر بات ہے فوت ہونے سے پہلے ہی اس نے لکھا ہوگا، اور اس میں انہوں نے طریقت کو تقریباً جو 1627 احادیث کا مجموعہ ہے نمبر 1، اور جو اس کا ضمیمہ ہے، جو نعیم بن حماد کا نسخہ کتاب الزہد کا، اس میں جو احادیث اس پر مزید ہیں وہ تقریباً 436 احادیث ہیں جی۔ گویا اس لحاظ سے 1627 اور 436 گویا یہ 2100 کے قریب احادیث کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو اولین دوروں میں، حدیث کے تدوین کے اولین دوروں میں ہے۔ یہ عبداللہ بن مبارک وہی ہیں، کسی نہ کسی انداز اور حوالے سے یہ حضرت امام بخاری، امام مسلم، ترمذی، ابو داود، نسائی، ابن ماجہ، یہ ان کے اساتذہ میں آتے ہیں، اور اسی طرح احمد ابن حنبل، ان کے اساتذہ میں ان کا نام آتا ہے، امام شافعی کے استادوں میں ان کا نام آتا ہے، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے یہ خاص تلامذہ میں سے تھے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ دوسری صدی میں اہم ترین متن ہے۔ اور اسی طرح ایک اور متن بھی ہوگا یہاں پہ، اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے کتاب الزہد اپنی مدون کی ہے، اگرچہ ان کا زمانہ ان سے تھوڑا بعد کا ہے۔ اسی طرح امہات الکتب میں یوں سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے حدیث میں جو مقام ترمذی شریف کو ہے، جس میں وہ مختلف مسالک اور احباب کے تذکرہ کرتے ہیں، یا جس طرح فقہ میں ہدایہ کا معاملہ ہے کہ مختلف مذاہب کا وہ تذکرہ کرتے ہیں فقہ حنفی میں، یا مبسوط سرخسی کو دیکھ لیجئے، جس طرح وہ مبسوط مختلف مذاہب کا تذکرہ کرتے ہیں، اسی طرح امام ابو طالب المکی یہ قوت القلوب ہے اور یہ انہوں نے مرتب کی ہے۔ اور اس کی خوبی بھی یہ ہے کہ یہ تقریباً دوسری صدی کا آخر ہے یا تیسری کا شروع ہے، اور اس زمانے میں انہوں نے مرتب کی ہے۔ تصوف میں گویا یہ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ترمذی ہے، یہ ترمذی کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ ہمارے والد محترم کے ایک ہم سبق تھے مولانا منظور احمد وجیدی، انہوں نے ان کا ترجمہ بھی کیا ہے 2 جلدوں میں، غالباً یا قومی کتب خانہ ہے یا شیخ غلام علی اینڈ سنز ہے،
انہوں نے اسی نام سے قوت القلوب 2 جلدوں میں یہ ترجمہ کیا ہوا ہے، اگرچہ وہ مکمل ترجمہ نہیں، ترجمے کے کچھ تلخیصات ہیں، لیکن یہ بڑی اہم کتاب ہے جو تصوف کے علمی پہلوؤں کو جاننے والے حضرات ضروری ہے کہ ان کے سامنے یہ چیز رہے۔ اسی طرح انہی کے ہم عصر تقریباً کو تھوڑا سا زمانہ بعد کا ہے الرسالہ القشیریہ، امام قشیری، یہ رسالہ القشیریہ ہے، یہ امہات الکتب میں ہے، 465 ہجری میں، گویا یہ معذرت کے ساتھ کونے پر اس میں میرے بھی کوئی نام شام لکھا ہوا ہے، تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امہات الکتب میں ہے تصوف کی، وہ کتاب ہے، یہ اس وقت مرتب و مدون کر دی گئی جب ابھی مختلف علوم مدون و مرتب ہو رہے تھے، یہ رسالہ قشیریہ ہے۔ اس سے تھوڑا اور پیچھے چلے جائیں، کتاب التعارف لمذہب اہل التصوف، امام ابو بکر محمد القلابازی رحمہ اللہ تعالی، یہ اپنے وقت کے بہت کاملین میں سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا عظیم مرتبہ دیا تھا۔ تقریباً یہ 4 صدی ان کی بنتی ہے۔ اس وقت میرے پاس یہی نسخہ ہے جو ایران سے طبع ہوا ہے، اور متن اس کا بالکل ٹھیک ہے، متن وہی ہے جو بیروت سے بھی طبع ہوا ہے اور یہ مصر سے بھی طبع ہوا ہے متن، اس میں متن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ڈاکٹر محمد جواد شریعت انہوں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہوا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ ایک لاہور کا ادارہ المعارف ہے جو تصوف کی کتابوں کے لحاظ سے کافی معروف ہے، تصوف فاؤنڈیشن کے زیر میں، انہوں نے اس کا اردو ترجمہ التعارف کے نام سے بھی چھاپا ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا ایک اہم ترین تصوف کا متن ہے۔ اسی طرح اہم ترین تصوف کا متن ہے جس کو منازل السائرین کہا جاتا ہے۔ یہ منازل السائرین یہ اہم ترین متن ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اس وقت وہ میرے پاس موجود تو ہے لائبریری میں، لیکن مجھے مل نہیں سکا۔ تو منازل السائرین وہ کتاب ہے جس کی تشریح بعد میں بہت سارے لوگوں نے کی، لیکن جو زیادہ شہرت دوام حاصل کرنے والی کتاب ہے وہ ہے مدارج السالکین۔ یہ ابن قیم جوزی نے 3 جلدوں میں یہ منازل السائرین کی تشریح کی ہے۔ لیکن لطیفے کی بات یہ ہے، جو یقیناً لطیفہ لگتا ہے، کہ جب عربوں میں تصوف سے تھوڑا بدکنے کا رواج پیدا ہوا تو منازل السائرین کا انہوں نے وہ رشتہ ہی کاٹ دیا مدارج السالکین کے ساتھ، ورنہ میرے پاس لائبریری میں وہ نسخہ بھی موجود ہے کہ جس میں مدارج السالکین فی شرح منازل السائرین 3 جلدوں میں ہے، اور جتنے متن کی شرح ہے وہ اس شرح کے آخر میں اتنا متن بھی لگا دیا گیا ہے، وہ بالکل 3 جلدوں میں مصر سے چھپا ہوا ہے قدیم زمانے میں۔ لیکن بعد میں جب عربوں نے چھاپا انہوں نے 2 کمیاں کی، ایک تو آخر سے منازل السائرین کا متن ہٹا دیا، اور دوسرا نام میں یہ کیا کہ مدارج السالکین فی مراتب بین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ طریقہ بنا دیا، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان جو مدارج ہیں وہ وضاحت کرنے کے لیے انہوں نے سمجھا کہ یہ مدارج السالکین ہے۔ حالانکہ مدارج السالکین امام جو ہروی ہیں یہ ان کی مدارج السالکین اس موضوع پر نہیں ہے، انہوں نے الگ سے ایک کتاب مرتب کی جس کا نام صد میدان ہے۔ صد میدان الگ ایک کتاب ہے جس کا انداز تقریباً منازل السائرین والا ہے۔ صد میدان الگ سے کتاب ہے، اور اس کتاب کو انہوں نے وہ مراتب ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درمیان جتنے مراتب ہیں وہ اس میں انہوں نے واضح کیے ہیں۔ اس لیے عام طور پر یہ بھی غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور تصوف سے بغاوت کا جب ماحول اہل عرب میں پیدا ہوا تو انہوں نے اس سے وہ سارا ماحول بھی ہٹا دیا۔ اور اسی طرح میرے پاس یہاں پہ ایک کتاب پڑھی ہوئی بھی تھی، وہ مدارج السالکین کا ایک مختصر انداز میں خاکہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ صد میدان میں نے جو عرض کیا، صد میدان فارسی میں ہے خواجہ عبداللہ انصاری کی، یہ آپ کے سامنے ہے۔
یہ صد میدان ہے، یہ اصل میں صد میدان وہ لکھی گئی ہے جو اور یہ فارسی میں لکھی گئی ہے۔ شروع میں ہی عبداللہ انصاری رحمہ اللہ ہرات کے بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے، امام احمد بن حنبل کے مقلد تھے، اور بہت سارے انہوں نے تصنیفی کام بھی کیا، اور طبقات صوفیہ پہ بھی ان کی کتابیں موجود ہیں، اور انہوں نے ہی منازل السائرین لکھی ہے، اور یہ منازل السائرین تصوف کے امہات المتون میں ہے، جس کی شرح بعد میں مدارج السالکین کی گئی ہے، تو یہ بھی بڑی اہم ہے۔ بلکہ اس سے پیچھے چلے جائیں بالکل ابتدائی زمانوں میں، یہ تقریباً 372-73 کی بات ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ابو داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اپنی اپنی کتابیں مرتب کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ یہ وہی زمانہ ہے امام ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ، انہوں نے تنبیہ الغافلین مرتب کی ہے۔ یہ تنبیہ الغافلین، اس کا موضوع تصوف ہے، یہ اندر کا صفحہ دیکھ لیجئے۔ میرے استعمال میں دوسرا نسخہ ہے، وہ چونکہ پرانا تھا اس لیے میں نے وہ آپ کی خدمت میں فوٹو کے لیے نہیں پیش کیا، یہ نیا میں نے رکھا ہوا ہے، یہ آپ کے سامنے۔ اب اس کا انداز یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سند سے حدیث لاتے ہیں، بعد میں طریقت کے حوالے سے اس کی تشریح بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی یہ کشف المحجوب ہے، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمیں یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ ہم انہی کے شہر میں جاگزیں ہیں اور یہاں رہ رہے ہیں۔ میرے پاس کشف المحجوب کے 2 نسخے ہیں، ایک قدیم ترین نسخہ تہران ہے، یہ تصوف فاؤنڈیشن نے لاہور سے چھاپا ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ایک بار پھر دیکھ لیجئے، یہ ارباب علم اور خانقاہوں میں علمی ذوق نہ ہونے کی وجہ سے سننے میں یہی آیا کہ تصوف فاؤنڈیشن بھی اب تقریباً وہ مرحومین میں شمار ہونے لگا ہے، اور ان کی تصانیف وہ اپنی کسی اور کو دے چکے ہیں۔ المعارف کے نام سے یا المعارف کے نام سے یہ بڑا اچھا کام تھا ان کا۔ تو یہ نسخہ تہران والا نسخہ ہے۔ اسی طرح ایک نسخہ ماسکو والا نسخہ ہے، جو تقریباً 4-5 مختلف نسخوں کو مقابلہ کر کے اس کو مدون کیا گیا ہے۔ وہ بھی بڑا قیمتی نسخہ تھا، اس لیے چونکہ وہ مجھے پسند بہت ہے، وہ میں نے بڑا سنبھال کے رکھا ہے، تو فوری طور پر مجھے کچھ باتیں عرض کرنی تھی تو وہ فوری میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکا، کسی اور مجلس میں اسے پیش کر دوں گا۔ اسی طرح رسالہ قشیریہ، جس کا میں نے تعارف پیش کر دیا ہے، ہمارے ایک محترم دوست ہیں جنہوں نے اس کا اردو میں ترجمہ، یہ مولانا عبد النصیر ہیں علوی، اور یہ جامعہ اشرفیہ کے اساتذہ میں ہے، اور یہ کام مکتبہ رحمانیہ نے چھاپا ہے۔ یہ رسالہ قشیریہ کا اردو ترجمہ تصوف انسائکلوپیڈیا کے نام سے ہے جی، تو یہ میں آپ کے سامنے، یہ بھی دیکھ لیجیے، یہ تصوف کی امہات الکتب میں سے ہیں۔ اسی طرح کتاب اللمعہ، یہ بڑی اہم ترین کتاب ہے، جس کا میں پہلے غالباً پیش کر چکا ہوں۔ کتاب اللمعہ کا نہیں، آئیے مدارج السالکین، یہ بھی دکھائیں ذرا، جو میں نے مدارج السالکین کے حوالے سے تعارف کروایا تھا، یہ اس کا مختصر، یہ اختصار ہے جی، اسی 3 جلدوں میں جو مدارج السالکین ہے اس کا یہ اختصار کیا گیا ہے۔ ابن قیم جوزی کی یہ کتاب ہے، اس کا کسی عربی عالم احمد جاد جنہوں نے اس کو مختصر کیا ہے، اور یہ مصر سے طبع ہے، اور یہ بھی کمال کا اختصار ہے، وہ بڑا خوبصورت کام ہے۔ اسی طرح کتاب اللمعہ فی التصوف، یہ ہماری بڑی اہم ترین اور امہات الکتب میں سے ہے، یہ کتاب اللمعہ فی التصوف، یہ بڑی اہم کتاب ہے، اور خاص طور پر یہ 378 ہجری میں یہ صاحب فوت ہوئے تھے امام، ان کو طاؤس العلماء بھی کہا جاتا ہے، اور طوسی بھی ان کا لقب، ابو نصر عبداللہ علی السراج الطوسی، کتاب اللمعہ۔ لیکن یہ چونکہ ٹائٹل لکھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے تاریخ تصوف لکھا ہوا ہے، ان کا موضوع تاریخ تصوف نہیں، جتنی کتابیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ اصل تصوف کے حوالے سے ہیں، یہ تصوف کے حوالے سے، اور اسی کا اردو میں ترجمہ یہ پیر محمد
حسن صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب، ادارہ تحقیقات اسلامی ہے، اس کا اردو ترجمہ کیا ہوا ہے، یہ بھی دیکھ لیجئے، یہ عام مل جاتا ہے اور دریافت ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللمع، یہ مختصر تعارف ہے، پہلا حصہ ہے جس میں میں نے کوشش کی ہے کہ تصوف کی امہات الکتب سے آپ کا تعارف ہو جائے، آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جب ہم تصوف کا علمی پہلو لیتے ہیں تو تصوف کی بنیاد کن کتابوں پر رکھی جاتی ہے۔ یہ میں نے وہ کتابیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، یہ امہات الکتب ہیں۔ اگرچہ کتابوں کا سلسلہ اور بھی ہے جو میں ایک اور نشست میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن خاص طور پر وہ حضرات جو تصوف سے باغیانہ روش اختیار کرتے ہیں ان کے لیے، یا خاص طور پر وہ حضرات جو تصوف میں اندھی تقلید کا ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں کہ جس میں عملی طور پر یا علمی طور پر تصوف سے بالکل بے بہرا ہو گئے ہیں، اور وہ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ بس پیر صاحب کے جوتے اٹھانا ہی تصوف ہے، یا پیر صاحب کے پاؤں دبانا ہی تصوف ہے، یا پیر صاحب کا سر مالش کرنا ہی تصوف ہے۔ ان کے لیے یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ تصوف کا عملی پہلو کے ساتھ ساتھ تصوف کا ایک علمی پہلو بھی ہے، ہماری اپنی کتابیں بھی ہیں، اور بہت عرصے تک خانقاہوں میں یہ پڑھائی جاتی رہی ہیں، اور میری اپنی عادت یہی ہے کہ جب تک ان کتابوں سے کوئی آگاہی حاصل نہ کرے تو اس کو طریقت میں بھی اجازت نہیں دیتا، بلکہ جو طریقت کی سند ہے اس میں نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا ہوا ہے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ تصوف کے علمی پہلو سے بھی آگاہی حاصل کی جائے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اس علمی پہلو سے ہمارے تزکیہ باطن اور ہمارے ظاہر کو مزین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔